بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مضمون نویسی۔ مضمون کیسے لکھا جائے، مضمون کیسے یاد کیا جائے، اس پہ آپ نے بے شمار لیکچر سنے ہوں گے، بے شمار جگہوں پہ پڑھا ہوگا۔ ان تمام باتوں کو ایک دفعہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی آسان سا طریقہ جس سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی موضوع پر ایک معیاری مضمون جو ہے وہ لکھ سکیں گے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں چند اہم نکات۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوں گے تو آپ کسی بھی موضوع پر بہت آسانی کے ساتھ خود سے مضمون بنا سکیں گے۔ مضمون کو آپ کو رٹا لگانا نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا عنوان کیا ہے، موضوع کیا ہے جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ وہ جو موضوع ہے سب سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں مضمون تعلیم نسواں، تو آپ یہ بتائیں گے کہ تعلیم نسواں کے معنی کیا ہیں، تعلیم کسے کہتے ہیں، نسواں کسے کہتے ہیں، تعلیم کے معنی کیا ہے، نسواں کے معنی کیا ہیں۔ اس موضوع میں جتنے الفاظ ہیں سب کے معنی آپ بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم بیان کریں گے اس کا مفہوم، آسان الفاظ میں۔ آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں، آپ کو مشکل الفاظ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ مفہوم بہت زیادہ تفصیل سے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دو پیراگراف بھی کافی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کا موضوع ہے، جو آپ کا عنوان ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے کہ تعلیم نسواں، تعلیم کے معنی آپ جانتے ہیں، جاننا، اور نسواں سے مراد خواتین، عورتیں، عورتوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم، تعلیم نسواں ہے۔ تعلیم نسواں کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مذہب۔ مذہبی حوالے سے اس موضوع کی، اس عنوان کی کیا اہمیت ہے؟ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ مذہب میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ قرآن۔ قرآن کیا کہتا ہے عورتوں کی تعلیم کے متعلق؟ اس کے بعد قرآن کے بعد احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے کیا ثابت ہوتا ہے عورتوں کی تعلیم کے متعلق؟ مطلب مذہب اسلام جو ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ عورتوں کی تعلیم کے متعلق کیا کہتا ہے۔ سبھی حوالے سے جو بھی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ذہن میں آتی ہے تاریخ۔ تاریخی اعتبار سے اس موضوع کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام حاصل تھا، اسلام نے پھر جو ہے وہ کیا مقام دیا، یہ تاریخ میں جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں تاریخی حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے جو جاہل لوگ تھے وہ، اور پھر جب وہ تعلیم یافتہ ہوئے تو کیا فرق پڑا، وہ تاریخی اعتبار سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ کیا ماضی میں کوئی ایسا ملک تھا، کوئی ایسی قوم تھی، کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے عورتوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی اور وہ بغیر عورتوں کی تعلیم کے کامیاب ہو گئے ہیں، یا ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے آگے نکل گئے ہوں؟ ماضی کے حوالے سے جو بھی باتیں اس موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ لکھ دیں گے۔ ماضی کے بعد ہم بات کریں گے حال کی، فی الحال کی، موجودہ زمانے کی، کہ موجودہ زمانے میں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے، ہمارا ملک ہو یا کوئی بھی قوم ہو، جہاں پر تعلیم نسواں پر توجہ نہ دی جا رہی ہو۔ کوئی ایسی قوم آپ کو نظر آتی ہے آج کے زمانے میں کہ جنہوں نے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہ دی ہو اور وہ ترقی کی دوڑ میں دوسری قوموں سے آگے نکل گئی ہوں؟ مطلب یہ کہ جو بھی موضوع ہے موجودہ زمانے میں اس عنوان کی، اس موضوع کی کیا اہمیت چل رہی ہے۔ دیکھیں، تاریخی حوالے سے ہم نے ماضی کے بارے میں بھی جو معلومات تھی وہ بھی ہم نے لکھ دی ہیں۔ اس کے بعد فی الحال موجودہ زمانے میں، موجودہ حالات و واقعات میں جو معلومات تھی وہ بھی ہم نے لکھ دی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے، کہ آنے والے وقت میں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے۔ اب تعلیم نسواں کی ہی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کیا آنے والے وقت میں اس تعلیم نسواں پہ کوئی توجہ دی جائے گی، یا کون سی ایسی قومیں ہوں گی جو آگے نکلیں گی؟ کیا وہ قومیں ہوں گی جو تعلیم نسواں پر زیادہ فوکس کریں گی، یا وہ قومیں ہوں گی جو تعلیم نسواں پر فوکس نہیں کریں گی، تعلیم میں عورتوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیں گی؟ اور اس میں ہم فی الحال، فی الماضی، اس کے حوالے سے جو اگزامپل، جو مثالیں ہمارے ذہن میں ہوں گی وہ بھی ہم دے سکیں گے۔
اس کے بعد 8वें نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ جو موضوع ہے ہمارا، اس کی نیشنل لیول پہ، ملکی سطح پر اس کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان میں جو تعلیم نسواں ہے، جو عورتوں کی تعلیم ہے، اس کے لیے کیا کیا کام کیے جا رہے ہیں، کیا کیا سہولیات ان کو دی جا رہی ہیں، کتنا بجٹ ان پہ خرچ کیا جاتا ہے، لیے کتنے اسکول، کالجز یا یونیورسٹیز بنائی جا رہی ہیں، ان کو کیا کیا مراعات دی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد عالمی سطح پر، نیشنل سے پھر ہم بات کریں گے انٹرنیشنل، عالمی سطح پر اس موضوع کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کون کون سی ایسی کنٹریز ہیں، کون کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ عورتوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں عورتوں کی تعلیم پر زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، ایسے ممالک ہیں جو ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گئے ہیں، جو ترقی کی دوڑ میں آگے نکلے ہیں کیا وہاں پر عورتوں کی تعلیم پر زیادہ فوکس ہے یا کم ہے، اور جو ممالک ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں وہاں پر عورتوں کی تعلیم کے متعلق جو ہے کیا ان ممالک نے کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے، میڈیا اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ میڈیا میں سب سے پہلے ہے ہمارے پاس پرنٹ میڈیا۔ ہم نے اس موضوع کے حوالے سے جو آج تک کتابوں میں پڑھا ہے وہ ہم اس میں لکھ سکتے ہیں، جو اخبارات میں پڑھا ہے، جو رسالے ہم نے کبھی اگر پڑھے ہیں تو مطلب کتابی حوالے سے جو باتیں بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں ہیں، اب اس پوائنٹ میں ہم وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب اس موضوع پہ اگر ہم بات کریں تو ہم نے بہت سی تقاریر سنی ہوں گی، ہم نے بہت سے علماء کو سنا ہوگا، بہت سے پروفیسرز کو سنا ہوگا، سیمینارز ہم نے دیکھے ہوئے ہوں گے، وہ اگر اس پہ جو ہے وہ چلے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ اگر کوئی سیمینارز ہم نے دیکھے ہیں تو، یا اگر کوئی سیمینار ہم نے اٹینڈ کیا ہے تو اور بھی اچھے طریقے سے ہم اس پر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا جو سب سے زیادہ ان ہے، سوشل میڈیا پہ اس موضوع سے متعلق ہمارے پاس کیا معلومات ہیں، کیا انفارمیشن ہے۔ ہم انسٹا پہ دیکھتے رہتے ہیں، ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں، ہم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ہی ایسا موضوع ہوگا کہ شاید جس کے بارے میں ہم نے کبھی کچھ نہ سنا ہو، ورنہ تقریباً دنیا کے ہر موضوع پہ بہت سی باتیں، بہت سی ویڈیوز ہم روز دیکھتے ہیں۔ تو جو جو باتیں، جو جو چیزیں اس موضوع سے متعلق ہمارے ذہن میں آئیں گی وہ ہم وہاں پر لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہم کمپیریزن کریں گے، موازنہ کریں گے، کس کا، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح کا۔ ہمارے ملک میں تعلیم نسواں کو کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ تعلیم نسواں کو کتنی اہمیت، ہمارا جو بجٹ ہے، پاکستان کا جو بجٹ ہے، اس میں کتنی پرسنٹیج ہے جو ہم ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر ایجوکیشن میں مزید کتنے پرسنٹ جو ہے جو عورتوں کی تعلیم پہ ہم خرچ کر رہے ہیں، کتنی یونیورسٹیز ہم بنا رہے ہیں ہر سال، اور کتنے کالج اور کتنے سکول جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں عورتوں کے لیے۔ کمپیریزن کریں گے ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ۔ ترقی یافتہ ممالک ہے جیسے انڈیا ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، اگر وہ ممالک ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ تعلیم پہ کتنا بجٹ جو ہے وہ اپنا خرچ کرتے ہیں، وہاں پر عورتوں کی تعلیم پہ ان کا بجٹ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کیسے ہم نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ اس اپنے موضوع کے حوالے سے جو ایک کمپیریزن دیں گے، ایک موازنہ کریں گے۔ اب ہم آخر میں جا کر کنکلیوژن نکالیں گے، نتیجہ اخذ کریں گے۔ اتنے پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے ہیں، آپ نے اس سے نتیجہ کیا نکالا ہے؟ ہم ترقی نہیں کر رہے، اگر ہم ترقی یافتہ قوموں میں ہمارا شمار نہیں ہو رہا، اگر ہم زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نسواں کے حوالے سے کہ ہمیں پھر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کون کون سے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کی جو فیمیلز ہیں، ہمارے ملک کی جو خواتین ہیں، یہاں کی جو عورتیں ہیں، یہاں کی جو لڑکیاں ہیں، ان کو تعلیم کے لیے کن کن مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جو مشکلات ہیں یا وہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی فہم و فراست کے مطابق رائے دے سکتے ہیں۔ تعلیم کے لیے بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے، تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز زیادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں کس طریقے سے عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دی جا سکتی ہے، کس طریقے سے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ تعلیم حاصل کر کے بہتر جو ہے وہ رول ادا کر سکتی ہیں۔
آخر میں ایک ڈیڑھ صفحے پر آپ یہ نتیجہ جو آپ نے اخذ کیا ہے، جو مسائل سامنے آئے ہیں، ان کا جو حل آپ کے نزدیک ہے وہ آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک جو مضمون ہم لکھیں گے اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے، مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے۔ 12ویں کلاس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر دیکھیں مضمون جو ہے وہ 20 نمبر کے لیے ہے، مطلب 2 جو ہے وہ سوالات کے برابر ہے۔ غزل کی تشریح ہم کتنی لکھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم 3 سے 4 صفحے کی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ڈبل کریں تو یہ 8 سے 10 صفحات بنتے ہیں۔ مضمون کے لیے ہمارے پاس نمبر بھی زیادہ ہیں اور ٹائم بھی زیادہ ہے، صاف ظاہر ہے ٹائم بھی مضمون کے لیے ہمارے پاس 2 جو ہے سوالات کے برابر ہے۔ یہ اس لیول پر 8 سے 10 صفحات تو کم از کم ہونے چاہیے۔ لیکن اگر مضمون کسی اور لیول کے لیے لکھا جا رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنے نمبر کے لیے لکھا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہوگا، اس ٹائم کے حساب سے اور مارکس کے حساب سے جو ہے پھر اتنے پیج لکھے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مضمون میں ہم حوالے کتنے لکھیں گے اور حوالہ جات جو دیں گے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ مضمون میں ہم شعری اور نثری دونوں طرح کے جو ہے حوالہ جات دیں گے۔ اس میں اشعار بھی لکھیں گے، اس میں احادیث بھی ہم لکھیں گے، اس میں قرآنی آیات کے تراجم بھی لکھیں گے، اس میں کوٹیشنز جو ہیں ان کے کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ترجمہ کر کے اردو میں وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں۔ ہر پیج پہ ہم 2 ریفرنس دیتے ہیں، 2 حوالے دیتے ہیں، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک حوالہ ہم نثری دے دیں، ایک ہم شعری حوالہ دے دیں، اور نیکسٹ پیج پہ بھی بالکل اسی طریقے سے۔ اگر ہم نے پہلے پیج پہ پہلے ایک شعری حوالہ دیا ہے، بعد میں نثری حوالہ دیا ہے، تو دوسرے پیج پہ پہلے نثری حوالہ دے دیں اور بعد میں جو ہے وہ شعری حوالہ دے دیں۔ مضمون میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ایک طالب علم کے لیے وہ ریفرنس ہی ہیں، حوالہ جات ہی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک طرف سے جو ہے وہ رٹا لگانا شروع کریں اور آخر تک جو ہے اس کو رٹا لگاتے جائیں۔ اس طریقے سے ریفرنس کبھی بھی یاد نہیں ہوتے۔ آپ شعری حوالہ جات الگ لکھ لیں اور نثری حوالہ جات الگ لکھ لیں اور ان کو الگ الگ یاد کر لیں۔ پہلے نثری حوالے یاد کر لیں، نثری حوالے تو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ شعری حوالے یاد کریں۔ جن سٹوڈنٹس کو اشعار کم یاد ہوتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا ان سے مصرے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ نثری حوالے کر لیں، کم شعری حوالے یاد کریں۔ مضمون لکھنے کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے ریفرنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں۔ مضمون لکھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم کم بچا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ٹائم کے حساب سے پہلے 3-4 پیجز پہ صرف ریفرنس لکھ لیتے ہیں، ہر پیج پہ مناسب جگہ چھوڑ کر 2 حوالے ہم لکھتے جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک حوالہ لکھتے ہیں ہم تو دوسرا حوالہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ حوالے لکھتے ہوئے حوالے اس سیکوینس میں جو ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کو ہم نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے، وہ یاد آتے جاتے ہیں اور ہم ریفرنس لکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جلدی جلدی باقی جگہ بچی ہے اس کو ہم فل کر دیتے ہیں، نثری جو جگہ پیراگراف کے لیے ہم نے چھوڑی تھی، کیونکہ جب ہم نثر لکھتے ہیں اس کے بعد ایک ریفرنس دیتے ہیں، ریفرنس کے بعد پھر ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ اس کے آگے ہم نے کیا لکھنا تھا، وہ لکھنے کے بعد جب ہم دوسرا ریفرنس دیتے ہیں تب تک ہم ریفرنس بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی سیکوینس میں ریفرنس لکھتے ہیں تو وہ یاد آتے چلے جاتے ہیں، جیسے جب ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہمیں یاد آتی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جو بات میں بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا، وہ ہے مضمون کا اختتام، کیا کسی بھی سوال کا اختتام۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم سوال کا آغاز تو بہت اچھا کرتے ہیں، ہمارے پہلے 2-3 صفحات تو بہت عمدہ ہوتے ہیں، ان میں ریفرنس بھی بہت معیاری ہوتے ہیں، لیکن اینڈ تک پہنچتے پہنچتے ہماری رائٹنگ بھی خراب ہو چکی ہوتی ہے اور ریفرنس بھی جلدی جلدی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے معیاری اور اس دیکھنے میں اتنے خوبصورت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یاد رکھیے، اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے اختتام، کسی بھی سوال کا اختتام، جہاں پر اس نے رک کر نمبر دینے ہیں۔ مضمون میں آپ کے آخری 2 صفحات تو بہت عمدہ ہونے چاہیے، ان میں جو آپ ریفرنس دیں وہ آغاز والے پیجز سے بھی زیادہ معیاری ہونے چاہیے، وہ ریفرنس تو سب سے زیادہ معیاری ہونے چاہیے۔ آپ 3 خراب صفحے لکھنے سے بہتر ہے 2 صفحے شاندار، صاف ستھرے اور بہترین لکھ لیں۔ اسی طریقے سے ہی ہر سوال کا اختتام بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ چلیں یہ تو تعلیم نسواں تھا، یہ تو ایک ایسا موضوع تھا کہ جس پہ یہ سارے پوائنٹس جو
ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس حوالے سے بات ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسے بھی موضوعات شاید ہو سکتے ہوں کہ جن پر یہ سارے جو ہم نے ایک خاکہ بنایا ہے، جو ہم نے ایک سانچہ بنایا ہے، جو ہم نے اہم نکات ڈسکس کیے ہیں، شاید یہ اس میں نہیں ہوں گے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی موضوع ہوگا تو اس پر ہم ان تمام پوائنٹس کے حوالے سے بات کر سکیں گے۔ ایک دو پوائنٹ اس میں سے سکپ بھی ہو جائیں گے تو اس کے علاوہ پھر بھی ہمارے پاس 10-12 پوائنٹس تو بچ ہی جائیں گے کہ جن پہ ہم جو ہے وہ آسانی سے بات کر سکیں گے۔ ریفرنس الگ الگ یاد کیجئے، ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے اور مضمون خود سے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس رٹائزم سے باہر نکل کر آسانی سے انشاءاللہ ایک بہت معیاری مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔